الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جمعۃ المبارک کے بیانات میں تذکرہ چل رہا ہے صاحب ایمان کی اعلیٰ ترین اور ممتاز ایمانی کیفیت کا. احساس قرب الہی کی کیفیت ایک مومن میں پیدا ہو تو وہ مومن زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی تائید و نصرت کا حقدار بنتا ہے اور کامیاب مومن قرار دیا جاتا ہے.
قرآن کریم صاحب ایمان کی کامیابی کو ایک مومن کی اپنے اللہ سے بندگی کے سچے رشتے پر قائم ہونے کو قرار دیتا ہے۔ اگر ایک صاحب ایمان اپنے رب سے عبادت کے رشتے میں کمزوری کا مظاہرہ کرے تو وہ ناکامی اور رسوائی سے دوچار ہوتا ہے، اور اگر ایک صاحب ایمان اپنے اللہ کے ساتھ اپنی عبادت سے قائم رشتہ بندگی کو سچ کر دکھائے تو وہ زندگی کے ہر شعبے میں عزت و کامرانی کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ دل اور دماغ کا غم زدہ رہنا مختلف فکروں سے فکر معاش سے غم زدہ رہنا، اولاد کی کامیابیوں کے حوالے سے فکر مند رہنا، صحت میں کمی کی وجہ سے صحت کی بحالی کے لیے فکر مند رہنا، مسکن میں پریشانی کی وجہ سے اپنے مسکن کی پریشانی کے حل کے لیے فکر مند رہنا، میاں اور بیوی کے تعلقات میں خلفشار کی وجہ سے تصادم کی کیفیت سے بچنے کے لیے فکر مند رہنا، اپنے قرب و جوار میں بسنے والے انسانوں کے ساتھ اپنے تعلقات کی بہتری کے لیے فکر مند رہنا، جس بستی میں رہتا ہوں اس بستی میں امن کے قیام کے لیے فکر مند رہنا، برادری کے ساتھ اپنے تعلقات کے لیے فکر مند رہنا، اپنے اساتذہ اور اپنے متعلقین کے ساتھ اپنے بہتر تعلقات کے لیے فکر مند رہنا، یہ وہ فکرے ہیں جن فکر مندیوں کے پالنے سے ایک سچا مومن بھی مستثنا نہیں ہوتا، وہ بھی ان تمام فکروں میں بہرحال مبتلا ہوتا ہے دیگر انسانوں کی طرح۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی ان تمام فکروں میں اس کے پیچھے ایک ایمان کی اس کو یہ قوت اور طاقت اس کے دل دماغ کو اس نے کنٹرول کیا ہوتا ہے
کہ میری تمام فکروں کا خیال رکھنے والا کائنات کا رب میرا رب ہے اور میرا معبود ہے. جہاں کہیں میری فکریں میری پریشانی کا سبب بنتی ہیں، اس کا حل یہ ہے کہ میں بجائے مخلوق سے اپنی فکر مندیوں کے حل کا کوئی راستہ نکالوں، میں اپنی تمام فکر مندیوں کے حل کا راستہ اپنے رب سے مانگ کر اس سے اپنے بندگی کے تعلق کو بہتر کر کے نکالوں. سبحان اللہ. یہ اس کے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. لہذا وہ اسی ایمانی قوت کی وجہ سے فکر معاش میں مبتلا ہونے کے باوجود گرتا نہیں، کھڑا رہتا ہے. اولاد کی پریشانیوں کی فکر کے باوجود وہ گرتا نہیں، وہ کھڑا رہتا ہے. گرتی ہوئی صحت کے باوجود وہ گرتا نہیں، وہ قائم رہتا ہے. حالات کی ظاہری سنگینیوں کے بڑھنے کے باوجود ایک سچا مومن گھبراتا نہیں، کمزور نہیں ہوتا. مایوس نہیں ہوتا. حالات کی بہتری کی کامل امید لیے ہوئے ایک صاحب ایمان مشکل ترین ظاہری حالات میں اپنے رب کی ربوبیت پر مکمل اعتماد کر کے اپنے رب کی یاد میں پہلے سے زیادہ محبت و شوق و عشق کے ساتھ لگا رہتا ہے. معرکہ حق و باطل میں مبتلا مومنوں مجاہدوں کے بارے میں یہ اندیشہ ہو سکتا ہے کہ وہ کفر سے برسر پیکار ہوتے ہوئے کہیں تھک نہ جائیں، کہیں اپنے جنگ کے اسباب کے کمزور ہونے کی وجہ سے مایوس نہ ہو جائیں، کہیں اپنے افراد کی کمی کی وجہ سے ان کا عزم کمزور نہ ہو جائے کفر پر غلبے کا. ان ساری کیفیتوں کو چونکہ یہ امکانی طور پر یہ کیفیتیں ہو سکتی ہیں لڑائی کے دوران، تو ان کیفیات کو بھانپتے ہوئے رب کی طرف سے تائید آئی اور ان ممکنہ کمزوریوں کا اظہار بھی کیا گیا اور فرمایا لا تہینوا، اپنے آپ کو کمزور نہ ہونے دینا. کسی بھی فکر میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو کمزور نہ ہونے دینا. ولا تحزنوا، اور اپنی کامیابیوں کے حوالے سے کسی غم میں مبتلا نہ ہونا. میں تمہارا پروردگار تمہیں اس شرط پر تمہاری تائید کرتا ہوں انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر تم میں ایمان اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ موجود رہا، یعنی اپنے رب کے ساتھ اپنا بندگی کا تعلق مضبوط رہا، تو پھر تم ہی فاتح ہو، پھر تم ہی کامیاب ہو، پھر تم ہی معزز ہو، پھر تم ہی عالی شان ہو، پھر تم ہی اپنے عدو پر کامیابی والے ہو، پھر تم ہی
عزتوں کے حقدار ہو، پھر تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، پھر تمہیں کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا، پھر تمہیں کوئی کمزور نہیں کر سکتا، پھر تمہیں کوئی رسوا نہیں کر سکتا، پھر کسی کا منصوبہ تمہیں گرا نہیں سکتا، پھر کسی کی چال تمہارے ہدف پہ کامیابی سے تمہیں روک نہیں سکتی۔ اللہ یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ فرمایا اس لیے کہ تمہارا رب اپنی نصرت و تائید لے کر تمہارے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ ان کنتم مومنین انتم الاعلون۔ اللہ اللہ، ان کنتم مومنین۔ ایک مومن کی زندگی میں جو ایمانی زندگی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک جو سب سے ضروری تقاضا ہے رب کو ایک مومن سے، وہ یہ کہ وہ اپنے رب کے ساتھ اپنے ایمانی تعلق پر اس طرح پختہ ہو جائے کہ ساری دنیا بھی اسے اپنے رب سے تعلق کو توڑنے پر مجبور کر دے، اور حالات کی شدت اسے اپنے رب کے یاد سے اور اپنے رب کے ذکر سے غافل کرنے پر مجبور کر دے، سب ہتھ کنڈے اور سب زور مقابل آنے والے وہ ختم ہو جائے، اور ایک مومن اپنے رب کے ساتھ تعلق پر پختہ ہو جائے۔ اگر یہ ایمانی کیفیت جسے صبر اور جسے استقامت کا نام دیا شریعت اسلام نے، اگر یہ قائم رہی تو پھر تائید آئی، پھر فرمایا میں نے اپنے پیغمبر کو کہا ہے کہ جو لوگ اس طرح میں اللہ کے ساتھ اپنے رشتہ بندگی میں پختہ ہوں، ان کو کہیں ہم صرف ان کے ساتھ نہیں، ہم اپنی رحمتیں لے کر ان کے ساتھ ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ہم اپنی رحمتوں کے ہمراہ ان کے ساتھ ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور دوسرے مقام پر اور واضح بات کی اور فرمایا یہ جو شکایت جنم لینے لگتی ہے کہ کب آئے گی اللہ کی نصرت اور تائید، یہ جو شکایت جنم لینے لگتی ہے کہ حالات بہتر کب ہوں گے، یہ جو شکایت جنم لینے لگتی ہے کہ مصیبت کب ٹلے گی، یہ جو شکایت جنم لینے لگتی ہے کہ معاملات کب بہتری کی طرف جائیں گے، ان شکایات کے پیچھے ایک ایمان کے دعوے دار کو اپنی ایمانی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ شکایت دور ہو سکتی ہے ایک لمحے میں اگر ایک مومن اپنی زندگی میں ایمانی زندگی کے دعووں پر تجزیہ کرے، اور جب اس تجزیے میں اسے نقص معلوم ہو کہ میں خود اپنے رب کی یاد سے فلاں فلاں موقع پر غافل ہو جاتا رہا، اگر وہ اس نقص کو دور کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ استقامت پر لوٹ آیا اور ہر حال میں اپنے رب کی یاد پر قائم ہو گیا۔ اگر وہ ہر حال میں اپنے رب کی یاد پر قائم ہو جائے تو میں اللہ کی طرف سے یہ تائید ہے، شکایت جنم نہیں لے گی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ شرط پوری ہو، ثم استقاموا، ہر حال میں رب کی یاد پر ڈٹے رہے، تو پھر تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ سبحان اللہ۔ پھر حالات بہتر ہو جائیں، نحن اولیاؤکم، اور پھر فرمائیے جو ہماری طرف سے تائید آئے گی وہ یہ کہ پھر ہم نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا،
جو لمحے زندگی کے ہیں ان میں بھی ہم ہر حال میں تمہارے مددگار بن جائیں گے، تمہارے حمایتی بن جائیں گے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت میں تو خیر ہماری نصرت و تائید۔ تحیتہم یوم یلقونہ السلام، ہم نے تو تمہیں سلامتی کی ضمانت دی ہے آخرت میں، جی سلامتی کی ضمانت ہم نے دے رکھی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، میں سوچتا ہوں یوم یلقونہ کہہ کر جب مومن اپنے اللہ سے ملے گا، جب اس کی اپنے رب سے ملاقات ہوگی، لقاء، جب وہ جس دن وہ اپنے رب سے ملے گا، اب لقاء کی کیفیت کیا بیان کی جائے، ملاقات کی کیا کیفیت بیان کی جائے؟ دو حرکتیں آپس میں ملے تو اس کو کہتے ہیں التقاء۔ عربی کی دو حرکتیں آپس میں ملیں، ان کے درمیان فاصلہ کوئی نہ ہو، کسی اور زبر زیر کا فاصلہ کوئی، دو لفظ آپس میں ملے تو اس کو کہتے ہیں دو لفظوں کا ملنا یوں کہ ان کے درمیان کوئی اور لفظ نہ ہو، درمیان کوئی شے کوئی نہ ہو۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم، سورہ عنکبوت۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، میری نافرمانیاں کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں چکما دے دیں گے۔ میرے حکموں کی پامالی کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں ڈاج کرا دیں گے۔ یسبقونا کا معنی یہ ہے، یعنی دو دوڑنے والے دوڑ رہے ہو، پیچھے ایک پکڑنے والا ہو، پکڑنے والا دوڑنے والے کو پکڑ نہ سکے، اس کا معنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگلا چکما دے کے بھاگ گیا، سبقت لے گیا۔ فرمایا تم کہاں جا رہے ہو، باغی کہاں جا رہے ہیں، اللہ کے نافرمان کدھر جا سکتے ہیں؟ ایک ملک کے حکمران کے اندر، ایک جو خطے کا حکمران ہوتا ہے، اس کے اندر اس کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے، ہوائی اڈے اس کے کنٹرول میں، ٹرینوں کا نظام اس کے کنٹرول میں، اور جو خارجی سرحدات ہوتی ہیں وہ اس کے کنٹرول میں، زمینی راستوں پر اس کا کنٹرول، ہوائی راستوں پر اس کا کنٹرول۔ جی تو ایک جو کسی خطے کا حکمران ہوتا ہے وہ کسی مجرم کو بھاگنے نہیں دیتا، اور اب تو جو میچول انڈرسٹینڈنگز ہیں ملکوں کے درمیان، جو باہمی ہم آہنگیاں قائم ہو جاتی ہیں، اس کے تحت ایک ادارہ بھی بنایا ہوا انہوں نے کہ وہ انٹرپول کے ذریعے دوسرے ملکوں میں بھاگنے والوں کو بھی پکڑ لیتے ہیں، مجرموں کو۔ میری خدائی کا کچھ اندازہ ہے باغیوں کو؟ اگر میرے نافرمانوں کو میری خدائی کا کچھ اندازہ ہوتا تو وہ میری نافرمانی کی کے ارتکاب کی جرت نہ کرتے۔ انہیں بات پڑا یہ دھوکہ ہے، ساء ما یحکمون، ان کا یہ جو فیصلہ ہے بڑا دھوکے پر مبنی ہے، بڑا برا فیصلہ ہے۔ امریکہ کا جو بادشاہ ہے وہ کسی اپنے مجرم کو جو
ایشیائی ملکوں میں اس کا مجرم ہو، یہاں کے کمزور حکمرانوں کو وہ دبا کر وہ اپنا ان ملکوں سے مجرم پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ زور آور حکمران جو ہیں وہ دور ممالک سے جن لوگوں کو اپنا مجرم قرار دے دے، مرد و خواتین کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ تو میرے نافرمانوں نے، میں اللہ کے نافرمانوں نے میری حکومت اور میرے کنٹرول اور میری شاہی کے بارے میں اندازہ غلط لگایا ہے۔ ساء ما یحکمون، ان کا اندازہ غلط ہے۔ یاد رہے کہ یہ طاقتور حکمران جو دنیا میں انسانی بستیوں کے ہوتے ہیں، ان کے کنٹرول تو ہوتے ہیں، لیکن انہیں دوسرے ملکوں کے حکمران ڈاج بھی کراتے ہیں، اور پھر شکایات جنم لیتی ہیں، ہم تو تمہیں کچھ سمجھتے رہے اور تم کچھ نکلے، تم ہمیں بھی دھوکہ دیتے رہے۔ فرمایا دنیا کے طاقتور حکمرانوں کو موافق سمجھے جانے والے حکمران ظاہراً وہ موافقت بھی کرتے ہیں اور اندر سے دھوکہ بھی دے رہے ہوتے ہیں بیک وقت، اندر سے دھوکہ بھی دے رہے ہوتے ہیں بیک وقت، لیکن کوئی، میں اللہ کے حکموں کا نافرمان، سنیے گا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کوئی میرے حکموں کی نافرمانی کرنے والا اور میری ربوبیت کی نفی کرنے والا اور میرے پیغمبروں کی کھلی نافرمانی کرنے والا، سیئہ حسنہ کے مقابلے میں ایک لفظ ہے قرآن مجید نے بولا، حسنہ وہ نیکی جس پر پیغمبر کی سنت کے آثار ہوں، حسنہ وہ نیکی جس پر محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے آثار ہوں۔ تو ظاہری بات ہے محبوب کی جو سنت ہے وہ مرتب پاتی ہے قرآن کی وحی سے، سنت مصطفیٰ مرتب ہوتی ہے وحی قرآنی سے۔ اللہ اللہ، اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں یہ بات کہوں کہ اسلامی دنیا سے وابستہ مسلمان اور مومن ثواب کا مستحق، یعنی بہتر انجام کا مستحق کسی بھی نیک عمل میں تب ہو سکتا ہے جب اس کے نیک عمل پر محبوب کبریا کی سنت کے آثار ہو اور اس کے پیچھے قرآن کی روشنی ہو، تو پھر وہ نیکی حسنہ بنتی ہے۔ اور جب کوئی مومن حسنہ کا ارتکاب کرتا ہے، اس کو اپناتا ہے، تو وہ صرف مومن نہیں رہتا، وہ محسن بن جاتا ہے۔ پھر وہ مومن نہیں رہتا، پھر وہ جو ہی وہ محسن بنتا ہے پھر صدائیں آنے لگتی ہیں، ان اللہ لمع المحسنین۔ جو ہی کوئی مومن محسن بنتا ہے تو صدائیں آنے لگتی ہیں، ان اللہ لمع المحسنین، اللہ محسنوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے ساتھ میں اللہ کو چکمہ کوئی نہیں دے سکتا، ہرگز کوئی نہیں دے سکتا۔
اس کا علم محیط اتنا قوی ہے، اتنا کامل ہے. یعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقہ الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. خشک تر، حتیٰ کہ کسی شاخ سے، ٹہنی سے سوکھ کر گرنے والا ایک پتا بھی اس روئے زمین پر جو گرتا ہے، ہر ایک پتے کا اپنی ٹہنی سے گرنا بھی جو معمولی سے معمولی ہستی رکھتا ہے، اس کا علم بھی اللہ کے پاس موجود ہے کہ کس نے کب گرنا ہے اور کب جڑنا ہے، کیا خشک ہے اور کیا تر ہے، کیا بحر ہے اور کیا بر ہے. ہر شے کا علم اللہ کے پاس ہے. کون ہے جو رب کو چکمہ دے کر بھاگ سکتا ہے؟ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں چکمہ دے دیں گے باغی لوگ. ہرگز نہیں. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، آسمان و زمین کا مالک میں ہوں اور ان کے بیچ جو کچھ ہے اس کا مالک میں ہوں. خبر مقدم کی اسلوب ہے جو عربی کا، وہاں خبر مقدم ہوئی. للہ خبر ہے، یہ مقدم ہے. ملک السماوات یہ مبتدا تھا. ملک السماوات والارض للہ، یہ اضافت جو ہے یہ مبتدا بنتی اگر ڈیزائن جو معین ڈیزائن ہے عربی گرامر کا، وہ یہ ہے مبتدا مقدم ہوتا ہے، یعنی ابتدائی کلام میں آتا ہے اور جو اس کی خبر ہوتی ہے بعد میں آتی ہے. یوں ہوتا کہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کا مالک للہ، اللہ ہے. تو ٹھیک تھی بات، بالکل مناسب تھی. تو یہاں خبر مقدم کی اور فرمایا کوئی امکان ہی کوئی نہیں کہ کوئی اور مالک ہو سکتا ہے. امکان ہی ابس ہے، امکان ہی ابس ہے. امکان ہے ہی کوئی نہیں کہ کوئی اور مالک ہو سکتا ہے. کوئی دولت والا دولت کے باوجود مالک نہیں، کوئی زمینوں والا زمینوں کے باوجود مالک نہیں، کوئی افرادی طاقت والا افرادی طاقت کے باوجود مالک نہیں، کوئی خطوں کی حکمرانی والا حکمرانی کے باوجود مالک نہیں، کوئی صلاحیتوں والا صلاحیتوں کے باوجود مالک نہیں. اس کی ذات میں موجود صلاحیتیں بھی اس کا اپنا ملک نہیں ہے. امن یملک السماء، وہاں بھی لفظ ملک کے آئے ہیں، وہاں لفظ ملک کا ہے. امن یملک السمع والابصار، جن کانوں سے تم سنتے ہو اپنی مرضی کی باتیں اور اپنے نفع کی باتیں، تم ان صلاحیتوں کے مالک نہیں ہو. کون ہے ان کا مالک؟ جن آنکھوں سے تم منظر دیکھتے ہو، ان آنکھوں کا بھی مالک تم نہیں ہو. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، یہ صلاحیتوں کی نفی. کہا صلاحیتیں تمہاری نہیں ہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم ٹیکنالوجی کے بلبوتے پر راتوں میں ہم نے کوئی ایسے آلات بنا لیے کہ ہم اپنے ہدف تک پہنچ جاتے ہیں، اور ہماری یہ جو سمندری تہ میں بیٹھی ہوئی آبدوزیں ہیں یہ ٹارگٹ کو اچیو کر لیتی ہیں. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، زمین کے اندھیروں میں تمہیں روشنی تک پہنچنے کی صلاحیت کس نے دی، اور سمندر کے اندھیروں میں
تمہیں اپنے ہدف کی تک پہنچنے کا ملکہ کس نے دیا؟ تو جواب آیا کہ تمہارے بس کی بات نہیں، یہ سب کچھ بھی تم نے نہیں کیا۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، اور کون تمہارے لیے خوشخبریوں والی امن والی ہوائیں چلا کر تمہاری بستیوں میں لایا تھا اور تمہارے موسموں کو خوش کیا تھا؟ یہ کوئی اور نہیں تھا، ان سب صلاحیتوں کا تم مالک نہیں تھے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، وہاں بھی مالک کون؟ امن یریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء فیحیی به الارض بعد موتها امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ۔ وہ سارے لفظ ملک کے، اللہ اللہ، امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم، کس نے تمہیں سب سے پہلے پیدا کیا تھا؟ تخلیق کی کس نے ہے ابتدا؟ تخلیق کا ابتدا کرنے والا ہے کون؟ یعنی کریشن، تخلیق، یہ کی کس نے ہے سب سے پہلے؟ تخلیق ہوتی کیا ہے؟ بننا کسی چیز کا ہوتا کیا ہے؟ خلق، خلق، خلق کے لفظ کی حقیقت انسانیت پر آشکارا کب ہوئی تھی اور کس نے کی تھی؟ اور تمہیں تو یہ خبر ہی کوئی نہیں۔ امن یبدأ الخلق، اس کائنات میں کریشن کی ابتدا تمہارے رب نے کی ہے اور وہی اسے لوٹانے کا حق رکھتا ہے۔ تمہاری تخلیق بھی اول الخلق، جو تم آئے اس کائنات میں تو تمہارے رب نے کی، اور پھر تمہیں لوٹانے کا اسی کے پاس ہی کنٹرول ہے۔ سبحان اللہ۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ ایک بار دوسری چیز بنا دی ملحدین کے خیالات کے مطابق، پتہ نہیں گو کی ہونا ہے، ختم ٹھس، تو فرمایا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، کیا وہ اللہ جس نے اتنے بڑے آسمان، 7 زمینیں پہلے بنائی تھی جبکہ ماڈل کوئی نہیں تھا، یہ تصور بھی اللہ کا تھا، تصویر بھی اسی نے بنائی ہے کہ دنیا کیسی ہونی چاہیے، یہ اللہ ہی کا تصور تھا، اللہ نے اس تصویر کو مرتب کیا ہے۔ اس میں کوئی آرکیٹیکٹ اور تھا ہی کوئی نہیں، کوئی ڈیزائنر اور تھا ہی کوئی نہیں۔ اولیس الذی، کیا یہ اللہ نہیں کر سکتے؟ کیا وہ نہیں کر سکتی ذات جس نے خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو زمینوں کو بنایا ہے، کیا وہ یہ نہیں کر سکتا، اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان یخلق مثلہم، کہ یہ ان جیسے جسموں کو دوبارہ بنا دے، جنہیں موت کے بعد مٹی کھا جائے اور یا وہ فضاؤں میں ٹوٹ پھوٹ جائیں یا سمندروں میں غرق ہو جائیں، مچھلیوں کے پیٹوں کی غذا بن جائے، ذرات بظاہر ختم ہو جائے دنیا کے جسموں کے، تو کیا وہ رب جس نے آسمانوں زمینوں کو بنایا وہ اتنے سے انسان کو دوبارہ بنانے کی قدرت نہیں رکھتا؟ فرمایا بلا، یقیناً وہ رکھتا ہے، اور وہ پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ فسبحان الذی بیدہ، پھر یہاں ملک کی بات آئی تو یہاں تو حد کر دی، بات کو ختم کر دیا اور فرمایا
فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء. سبحان اللہ. جی آسمانوں کا مالک اللہ، بے شک. کل شیء کہہ کر سبحان اللہ. ہر بات ختم. بے شک. زمینوں کا مالک اللہ، سبحان اللہ. جی فضاؤں کا مالک اللہ، جی ہواؤں کا مالک اللہ. یہ اپنے ملک کی بات کی. اس سے پہلے سبحان ہے وہ بھی سمجھاؤں گا میں، لیکن ملکوت کل شیء سمجھے. حضرت ابراہیم، میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعہ، آپ وقت میں ہیں تو ہم پھر ذرا حج کے امور کے متعلق بھی بات چیت کریں گے. تو حضرت ابراہیم کی جو ابتدائی محنت کا زمانہ ہے، اس میں ان کے کچھ سوالات تھے، ان سوالات کے حوالے سے بھی بات آئی، تو وہاں بھی ملکوت کا لفظ آیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ کہیے. سبحان اللہ. جی آسمانوں کا مالک اللہ، بے شک. زمینوں کا مالک اللہ، فضاؤں کا مالک اللہ، ہواؤں کا مالک اللہ، پھولوں کا مالک اللہ، بے شک. پھلوں کا مالک اللہ، موسموں کا مالک اللہ، دن کا مالک اللہ، رات کا مالک اللہ، اندھیروں کا مالک اللہ، روشنیوں کا مالک اللہ، کائنات کی ہر شے کا مالک اللہ. بے شک. ہر شے کا مالک کون ہے؟ اللہ. اوہ فسبحان الذی بیدہ. اچھا، ملک کہہ کر پھر بیدہ ہی بھی لائے. کبھی کبھی لوگ مالک ہوتے ہیں لیکن معاملات کو چلانے والے کچھ اور ہوتے ہیں. مالک کوئی ہوتا ہے لیکن معاملات چلانے والے کسی کے سپرد کیا ہوتا ہے. اے میری زمینہ نے پر تو واہ، یہ فیکٹری میری ہے پر تو چلا، یہ علاقہ میرا ہے پر تیرے سپرد ہے. یہ کاروبار میرا ہے لیکن آپ دیکھا کریں، وغیرہ وغیرہ. یہ علاقہ ہماری فوج نے فتح کیا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں اس کو. جی فسبحان الذی، پاک ہے وہ ذات کمزوریوں سے، سبحان اللہ. بے شک. پاک ہے وہ ذات نقصوں سے، پاک ہے وہ ذات عیبوں سے، پاک ہے وہ ذات شریکوں سے. بیدہ ملکوت کل شیء، جو ہر شے کا مالک بھی ہے اور ہر شے کے ملک کو اپنے کنٹرول سے چلا رہا ہے. پٹے تو نہیں دیتی انہیں دنیا، اس پہ اپنے کنٹرول، اس کی دنیا کوئی اور نہیں چلا رہا. کون چلا رہا ہے؟ اللہ. بولیے کون؟ اللہ. بیدہ، خود چلانے والا آسمانوں کا نظام، اللہ. خود چلانے والا زمینوں کا نظام، خود چلانے والا فضاؤں کا نظام، خود چلانے والا جنگلوں کا نظام، خود چلانے والا سمندروں کا نظام، خود چلانے والا
ستاروں کی دنیا خود چلانے والا، سورج کا رستہ خود چلانے والا، زمینوں کے معاملات خود چلانے والا، چاند کی منزلیں خود چلانے والا، دن کا نظام خود چلانے والا، رات کا نظام خود چلانے والا، انسانوں کا نظام خود چلانے والا، حشرات کا نظام خود چلانے والا، جی کیڑوں مکوڑوں کا نظام خود چلانے والا، جی پرندوں کا نظام خود چلانے والا، جنوں کا نظام خود چلانے والا، جی پہاڑوں میں بسنے والوں کا نظام خود چلانے والا، دریاؤں کی مخلوقوں کا نظام خود چلانے والا، سمندروں کا نظام خود چلانے والا، کائنات کا ذرے ذرے کا مالک اللہ، اور ذرے ذرے کا نظام بھی خود چلانے والا۔ سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اب پھر یہ بھی زور سے بات کہہ دی اور اپنے زور کو منوایا۔ تم کیسے میرے سے بچ سکتے ہو؟ تم بالآخر اسی کے پاس آؤ گے۔ الیہ ترجعون، تم بالآخر اسی کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ پھر وہ صدائیں دے گا للہ، پھر وہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، پھر وہ پوچھے گا اے دنیا میں میرے ملک کا، میری شاہیوں کا انکار کرنے والا مجرم، اور دنیا میں اپنی انا کے خال میں پھنسا ہوا میرے حکموں کی بغاوت کرنے والا، اور دنیا میں حلال و حرام کی تمیز نہ رکھنے والا، اور دنیا میں میرے نبیوں کی سنت و سیرت کی مخالفت کرنے والا، اور دنیا میں میری وحی کا مذاق اڑانے والا، اور دنیا میں میری توحید کی حقیقتوں کو نہ سمجھنے والا، اور دنیا میں اپنے ملک پر اصرار کرنے والا، اور دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے میرے حکموں کی نافرمانی کرنے والا۔ آج ذرا مجھے بتا، جب تو میرے پاس لوٹے گا، علموں والا، دولتوں والا، زمینوں والا، شاہیوں والا، اقتدار والا، جی جائیدادوں والا، اولادوں والا، بستیوں والا، فیکٹریوں والا، ملوں والا، جی برادریوں والا، جب تو میرے پاس لوٹے گا تو میں اللہ پوچھوں گا لمن الملک اليوم، آج ذرا مجھے بتا کس کا کنٹرول ہے، آج کس کی شاہی ہے؟ تیرے سارے سبب وہ منقطع ہو گئے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، جن کو تو اپنی طاقت سمجھتا تھا، زمین میں ختم، تو دولت کو طاقت سمجھتا تھا، وہ ختم، اولاد کو طاقت سمجھتا تھا، وہ ختم، اپنی صحت پہ بڑا مان کرتا تھا، وہ ختم، اپنے تعلقات پہ بڑا مان کرتا تھا، وہ ختم۔ اللہ 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 اللہ، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ پیرے طریقت رہبر شریعت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، ہاں سبحان اللہ۔ ترکتم ما خولناکم، وہاں بھی کہا جن کو تو اپنا سمجھتا تھا نا، جن اسباب کو وہ ہم نے دیے تھے، خولناکم ہم نے دیے تھے، ہمارے دیے ہوئے اسباب جن پہ تو دھوکہ کھا کے اپنا سمجھتا تھا، میں کرتا تھا،
اصل میں خولناکم، ہم نے تمہیں ان سے نوازا ہوا تھا، وہ تو موت کے بعد ادھر ہی چھوڑ آئے گا. جی اللہ اللہ، جن فیکٹریوں کی ہوس نے تجھے اللہ کا باغی بنایا، وہ دنیا میں جس اولاد کی بیجا محبت نے تجھے اللہ کا نافرمان بنایا. یفر المرء، میں تمہیں بتاتا رہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم، میں تمہیں کہتا رہا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. سبحان، میں تمہیں کہتا رہا اوے ایمان کے دعوے کرنے والوں، دنیا کے مال کے پیچھے یوں نہ بھاگنا، یہ تمہیں ہلاک کرا دے گا. دنیا کا مال تمہیں برباد کر دے گا، اور تمہاری اولاد تمہیں ہلاک کر دے گی. کب؟ ان ذکر اللہ، جب وہ تجھے اللہ کی یاد سے غافل کرنے کا سبب بن جائے. ایسی اولاد ہلاکت کا سبب، ایسا مال جی ہلاکت کا سبب جو رب کی یاد سے غافل کرنے والا. اللہ اللہ، سنو سنو، جس کو کوٹھیوں نے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. ذکر اللہ کے لفظ کو پیش نظر رکھیے گا، ذکر اللہ، اس کو ذرا پیش نظر رکھیں. اللہ اللہ جی، اور جس کو اس کے مال نے ذکر اللہ سے غافل کر دیا، جس کو اس کی کوٹھیوں نے ذکر اللہ سے غافل کر دیا، جس کو اس کی دولت نے ذکر اللہ سے غافل کر دیا، جس کو اس کی اولاد نے، اولاد کی دنیا کی کامیابیوں نے ذکر اللہ سے غافل کر دیا، جس کو اس کے تعلقات نے ذکر اللہ سے غافل کر دیا. رب بھول گیا، اولاد آگے آ گئی، کوٹھیاں آگے آ گئی، رب بھول گیا. جی دولت آگے آ گئی، رب بھول گیا. کاروبار آگے آ گیا، رب بھول گیا. عہدہ غالب آ گیا، رب بھول گیا. جی برادری غالب آ گئی، رب بھول گیا. رشتہ دار غالب آ گئے، رب بھول گیا. سوسائٹی کے مروجہ رواج غالب آ گئے، رب بھول گیا. دنیا غالب آ گئی، دنیا دینے والا بھول گیا. جی دنیا غالب آ گئی، صحت دینے والا بھول گیا، صحت غالب آ گئی. علم دینے والا بھول گیا، علمی صلاحیت غالب آ گئی. افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً. کچھ وہ لوگ ہیں جن کو میں اللہ نے علم دیا، جن کو میں نے علم دیا، ان کو علم نے ایسا اپنی گرفت میں لیا کہ وہ میں رب کی دی ہوئی صلاحیتوں کے بعد میرے سے غافل ہو گئے. اپنی صلاحیتوں کو انہوں نے معبود سمجھ لیا، میں کرنے لگے، میں کرنے لگے، کسی کو کچھ نہیں سمجھتے. اللہ اللہ، یہ کون ہے؟ اجی اضلہ اللہ، ان کو اللہ نے گمراہ کر دیا، ان کو اندھیروں میں اللہ نے ڈال دیا. علم کے باوجود روشنی نہیں ملی، اندھیرے والا. علم کے باوجود کامیابی نہیں ملی، ناکامی والا. علم کے باوجود منزل نہیں ملی، جی منزل سے کوسوں میلوں دور ہو گیا. کون ہے جی کون ہے؟ اجی اضلہ اللہ علی علم، جس کو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں پہ اتنا ناز اور اتنا مان ہونے لگا کہ وہ رب کو بھولنے لگا. ختمہ علی سمعہ، اللہ نے اس کے کانوں پہ مہر لگا دیا ہے، اس کی آنکھوں پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے، اس کے دل پہ
قبولیت حق سے اللہ نے مہر لگا دی ہے. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، میاں جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی پیر روشن نہیں کر سکتا، اس کو کوئی نبی ہدایت نہیں دے سکتا، اس کو کوئی ولی منزل پہ نہیں پہنچا سکتا، اس کو کوئی صلاحیت اس کو کامیاب نہیں کر سکتی، اس کو کوئی دولت کامیاب نہیں کر سکتی. یہدی من ضل اللہ، جس کو رب گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. افلا تذکرون، اے انسانوں ہوش کرو اور نصیحت قرآن کی اس پہ عمل کرو. سبحان اللہ. جی لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. یہ سبحان اللہ. وہ ملکوت کل شیء سے بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے. اللہ جی اولاد تمہیں ہلاک کر دے گی، دولت تمہیں ہلاک کر دے گی. ہلاک ہونا کیا کہ اگر آخرت میں رسوا ہو گئے تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے، پھر ہلاکت ہی ہلاکت ہے. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. جب ہم بات کریں گے نا قیامت کے دن، جب اللہ فرد جرم عائد کریں گے، کسی وکیل کے پاس یہ جرت نہیں ہوگی کہ اللہ کے قائم کردہ فرد جرم پر کوئی بول سکے اور کوئی بات کر سکے. ظالموں پر جب رب کا حکم صادر ہوگا، وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ كَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ. بات ہی کوئی نہیں کر سکے گا، بولنے کی کوئی جرت نہیں کر سکے گا. اللہ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. سبحان اللہ. میرے سامنے بیٹھے ہوئے کچھ دوست بھی سونے لگتے ہیں، اللہ خیر کرے. فسبحان الذی بیدہ کل شیء، پاک اللہ عیبوں سے، پاک اللہ شریکوں سے، پاک وہ ذات کمیوں سے، پاک وہ ذات نقصوں سے. کون سی ذات؟ بیدہ ملکوت کل شیء، ہر شے اس کے کنٹرول میں. سبحان اللہ. تیرا علم کل شے کی دو تین مثالیں سمجھیں. بظاہر یہ جو کائنات منظر میں ہے، اس پر تو ایک سطحی سی نظر ایمانی رکھنے والے کو بھی بات سمجھ آتی ہے کہ میں تو مالک نہیں، آسمانہ تو اللہ ہی مالک ہے، زمینوں کا میں تو مالک نہیں. تو یہ بات تو خیر سمجھ آتی ہے. تو کلو شیء کہہ کر کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ اللہ جی اللہ 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 جی بتانے والا بتا یہ رہا ہے آسمانوں کا مالک تو مجھے مانتا ہے. جی آسمانوں کے ملک کا دعویٰ اگر کوئی انسان کرے تو کوئی اس دعوے کو مانے گا ہی نہیں، کوئی سننے والا نہیں مانے گا. کو مانے گا؟ ہاں؟ اگر کوئی انسان دعویٰ کر دے کہ میں آسمانوں کا مالک ہوں تو کوئی مانے گا؟ تو یہ تو ماننے میں نہیں بات آئے گی. جی اللہ اللہ جی فسبحان الذی
بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون۔ سبحان اللہ، تو مانتا ہے کہ آسمانوں کا مالک اللہ، تو مانتا ہے؟ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے آسمان و زمین کا مالک کون ہے؟ ان کا قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں کہ مانتے ہیں۔ اگر تو ان سے پوچھے تو کہیں گے اللہ، آسمان و زمین کا مالک اللہ، مانتے ہیں اندھیروں روشنیوں کا مالک اللہ، مانتے ہیں کہ سورج چاند کا مالک اللہ، یہ مانتے ہیں ستاروں کا مالک اللہ۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، بتانے والا بتا یہ رہا ہے فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ہے وہ ذات جی عیبوں سے جو جس کے ہاتھ میں ہے ہر شے کا ملک۔ جی تمہارے علم کا مالک اللہ، تمہاری نظروں کا مالک اللہ، تمہاری فکروں کا مالک اللہ، تمہاری خواہشوں کا مالک اللہ، تمہارے تصور کا مالک اللہ، تمہارے منظروں کا مالک اللہ، تمہاری کائنات میں ہر شے کا مالک اللہ۔ سبحان اللہ، بے شک جی سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی یہ تصور ملکوت کل شیء والا، توجہ رکھے میں بات کو آگے بڑھاؤں، یہ جو تصور ہے جب یہ پورا پختہ ہو جائے کہ ہر شے کا مالک اللہ ہے، تو پھر ایک ایسا ایمان جنم لیتا ہے جو بتوں کو توڑنے والا ہوتا ہے، سبحان اللہ، جو بتوں کو توڑنے والا۔ جی سبحان اللہ۔ جب یہ سمجھ آ جائے کہ ہر شے کا مالک کون ہے اللہ، تو پھر بندہ نہیں ڈرتا، پھر کہتا ہے رب ہی رب ہے، ایسا کوئی تو میں پھر ان کا دی تو مخلوق تو پہ ڈرا۔ جی جب یہ سمجھ آ جائے ہر شے کا مالک اللہ تو وہ اللہ اللہ جی دولت مندوں سے نہیں ڈرتا، دولت دینے والے رب سے ڈرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا ذرا 2 منٹ بیٹھے، ہلنے جلنے سے میری توجہ ہٹتی ہے، بیٹھ جائیں۔ سبحان اللہ۔ جب یہ سمجھ آ جائے ہر شے کا مالک کون، سارے بولے آگے بڑے بات کو لے کے، جب یہ سمجھ آ جائے کہ ہر شے کا مالک کون، اونچی بولے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہمیں، اگر یہ واقعتاً سمجھ آ جائے، بات پلے باندھ لے کہ جب یہ سمجھ آ جائے کہ ہر شے کا مالک اللہ اور یقین میں یہ بات آ جائے، پھر تو ساری دنیا ہیچ ہونے لگتی ہے، بندہ ابراہیمی ملت کا ستارہ بن کے چھانے لگتا ہے۔ سبحان اللہ، جی ملت ابیکم ابراہیم، تم تو بت شکن ابراہیم کی ملت کو ماننے والے ہو۔ اللہ اللہ، دولت بت بن جائے تم مومن کیسے، اولاد بت بن جائے تم مومن کیسے، کوٹیاں بت بن جائے تم مومن کیسے، خواہشیں بت بن جائے تم مومن کیسے، اقتدار کی ہوس بت بن جائے تم مومن کیسے، جی اللہ اللہ، سوشل سرکل کو آگے بڑھانے کی خواہش بت بن جائے، کوئی پرواہ نہیں بندے کرتے، تعلق ہونے چاہیے بت بن جائے۔ باتیں ٹھیک ہیں علماء کی، لیکن کیا کریں سوسائٹی کے ساتھ کٹ کے تو زندگی نہیں گزاری جا سکتی، یہ بت ہے، یہ کیا ہے؟ ہاں ابھی ماننا نہیں ہے کہ ہر شے کا مالک اللہ ہے، اگر مان لوں کہ ہر شے کا مالک اللہ ہے تو پھر ابراہیم اپنے باپ سے کہنے لگتے ہیں یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ جی مان لوں کہ ہر شے کا مالک کون، اونچی بولیے، میں حج سے مربوط کروں آج کی گفتگو کو، اللہ توفیق عنایت فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ حج پہ وہ جائے جس نے مان لیا
کہ ہر شے کا مالک اکیلا، وہ جائے حج پہ۔ سبحان اللہ، جس نے نہیں مانا نا کہ ہر شے کا مالک اللہ ہے، ابھی تک اس کو اپنے ملک پر کچھ ہے چکر اس نے چلایا ہوا، اس کا حج پہ جانا کوئی فائدہ نہیں، چونکہ حج تو یاد ہے میرے ابراہیم و اسماعیل کی، حج تو یاد ہے جی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کذالک نری ابراہیم سبحان اللہ، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ چلیے تھوڑا پیچھے جاتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا جی اللہ اللہ، اصنام آلہہ، سبحان اللہ۔ جب ابراہیم نے کس کو کہا؟ اپنے باپ کو، لِآزَرَ لِأَبِيهِ، جب ابراہیم نے آزر کو کہا، لِأَبِيهِ جو ان کا باپ ہے، جو ان کا آپ نے اپنے بتوں کو معبود بنا لی، صنم معبود بنا لیے۔ جب ابراہیم نے اپنے باپ کو، آزر کو کہا کہ آپ نے بت معبود بنا لیے، تو یہ وہ لمحہ تھا، کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین۔ یہ لمحہ تب آیا کہ ہم نے ابراہیم کو یہ حقیقت منکشف کر دی تھی کہ کائنات کی ہر شے کا مالک اللہ، سبحان اللہ، ہر شے کا مالک کون؟ اللہ، فلما جن علیہ اللیل رأى كوكبا، یہ اندھیرا ہوا تو ستارہ چمکا، تو ابراہیم نے وہ ستارہ دیکھا تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ سوال کیا، قال هذا ربی، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ پھر فلما افلا، رات بیتی ستارہ بجھ گیا، جب بجھا تو ابراہیم نے فوراً کہا لا احب الافلین، اے لوگوں جو ڈوب جائے وہ معبود نہیں ہو جائے، میں ڈوبنے والوں کو معبود نہیں مانتا، بے شک، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یہ جملہ ہے۔ میں ڈوبنے والوں کو معبود نہیں مانتا۔ اللہ 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 اللہ، فلما رأى القمر، چاند کو دیکھا، بازغاً روشنیاں بکھیرنے والا، ذرا اس کا حجم بڑا تھا، بڑے حجم کی روشنی دیکھی۔ قال هذا ربی، ابراہیم کہنے لگے یہ حجم میں بڑا، کیا یہ میرا رب ہے؟ اللہ اللہ، جی پھر وقت گزرا، فلما افلا قال یا قومی انی، فلما افلا قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، جی اللہ اللہ، وہ بھی ڈوبنے لگا، کہنے لگے میں ڈوبنے والوں کو معبود نہیں مانتا۔ پھر سورج کو دیکھا، وہ زیادہ روشنیاں بکھیرنے والا، جی وہ بھی جب غروب ہوا تو ابراہیم کہنے لگے
جو غروب ہو جائے وہ معبود نہیں ہوتے، میں تو اس کو ماننے والا جو کبھی غروب نہیں ہوتا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ او میری قوم، تمہارے بت یہ ڈوب گئے ہیں، یہ ٹوٹ گئے ہیں، یہ کمزور ہی کمزور ہے، ان کو معبود نہیں مانتا۔ یہ کیوں یہ سارا منظر ہوا؟ اللہ کہتے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اس لیے کہ ہم نے ابراہیم کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ کائنات کا ایک ایک ذرے کا مالک کون ہے۔ بے شک جب یہ یقین ہو گیا تو ہم نے ابراہیم کو کہا جائیے جا کے اپنے باپ سے بات کریں، بت پرست باپ ہے، اس کو بات بتائیں کہ بت معبود نہیں ہے، معبود کون ہے؟ میرے مرشد کو، ہمارے مرشد کو، کائنات کے سید و افتخار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب بات کی رب نے تو مطالبے کے طور پر یہ بات سامنے رکھی، اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ اللہ اللہ، او میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ اپنی دینی دعوت میں ابراہیم کی ملت کے تابع دار بن جائے۔ حج میں جانے والا جہاں اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے قرضے اتارے، جہاں اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر کسی کے ساتھ اس نے کوئی زیادتی کی ہے عملاً قولاً اس سے معافی مانگے، اپنا آپ صاف کرے، وہاں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اگر اس کی زندگی میں کہیں اللہ کی توحید کے ساتھ شرک کی گندگی جڑی ہوئی تھی اس ساری گندگی کو اتارے، اللہ اکبر اس ساری گندگی کو جی جی اللہ 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 جی اپنے باپ کو، اپنی برادری کو، حج پہ جانے والا اپنی برادری کے اگر کوئی ایسی باتیں دیکھتا ہے کہ جو خلاف توحید ہیں، اللہ کی توحید کی مخالفت والی ہیں، تو ان کو بہرحال آخری ملاقات میں کہے میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں جڑے رستے تے تسی چلے ہوئے اچھا رستہ نہیں، یہ شرک کا رستہ ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ کم از کم اتنی جرت تو کرے حج پہ جانے والا۔ اذ قال ابراہیم لابیہ یا بتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ جب ابراہیم نے اپنے باپ کو کہا او میرے باپ آپ ان معبودوں کی، ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ لا یسمع جو سن نہیں سکتے، ولا یبصر جو دیکھ نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا جو تجھے تیرے اوپر آئی ہوئی کسی مصیبت کو دور نہیں کر سکتے۔ تو پھر سوال اٹھا کون سنتا ہے؟ تو جواب میں کہنے لگے سننے والا میرا اللہ۔ سوال اٹھا کون دیکھتا ہے؟ تو کہنے لگے دیکھنے والا میرا اللہ۔ سوال اٹھا کہ مصیبتیں کون ٹالتا ہے؟ تو کہنے لگے مصیبتیں ٹالنے والا میرا اللہ۔ بات یہاں نہیں رکی، اور زور سے کہا یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ او میرے باپ اگر شرک کی روش نہ چھوڑی تو یہ شیطان کی پوجا ہے، اس سے باز نہ آیا تو اللہ کی نافرمانی کرتا جاری رہا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کر، بتوں کی پوجا یہ شیطان کی عبادت، خواہش کو معبود بنانا یہ شیطان کی عبادت، ہوس کو معبود بنانا یہ شیطان کی عبادت، قبروں والوں کو معبود سمجھنا یہ شیطان کی عبادت، مخلوق کو معبود سمجھنا یہ شیطان کی عبادت۔ لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا، ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اللہ اللہ
کان للرحمن عصیا، شیطان اللہ کا بڑا نافرمان ہے، اللہ کے نافرمان کے پیچھے نہ چلنا۔ کیوں ابراہیم؟ بیٹے تو باپ کے پیچھے چلتے ہیں، میں تیرے پیچھے کیوں چلوں؟ تو جواب دیا انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، بابا جان میرے پاس جو روشنی ہے وہ آپ کے پاس نہیں آئی، وہ روشنی اللہ کی توحید کا علم ہے، وہ مجھے ملا ہے، آپ کو نہیں ملا۔ اگر باپ توحید کی روشنی سے محروم ہو اور بیٹا توحید کی روشنی والا ہو تو قانون بدل جاتا ہے، باپ بیٹے کے پیچھے چلتا ہے، بیٹا باپ کے پیچھے نہیں چلتا، کیونکہ میں اللہ نے قانون بنا دیا ہے۔ میں اللہ بتا رہا ہوں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ سورہ لقمان میں نے پڑھی ہے، یہ ٹکڑا سورہ لقمان کا ہے۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ میں اللہ نے بھی بتا دیا یہ بات، ماں باپ کی تابعداری کرتے رہنا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے وصیت کر دیا، وقت ختم، ہم نے وصیت کر دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ کیا کرنا؟ بولیے، یہ ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ، کیا کرنا؟ جی حسن سلوک کرتے رہنا، ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ کرنا۔ اگر ان کا عقیدہ توحید ٹھیک نہیں ہے تو خدمت میں کمی نہ کرنا، بیمار ہو جائیں خدمت کرتے رہنا، بوڑھے ہو جائیں تب بھی خدمت کرتے رہنا۔ لا تقل لهما اف، اگر توحید کا عقیدہ ماں باپ کا نہیں ہے تب بھی لا تقل لهما اف، ان کے سامنے اف نہ کرنا، ان کی بات کو نہ ٹالنا جی، اور ان کے لیے اللہ سے ہدایت کی دعائیں مانگتے رہنا، خدمت بھی کرتے رہنا، اور ان کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے ماں باپ کو ہدایت عطا کر کے رحمت کا حقدار بنا۔ یہ دعائیں کرتے رہنا، لیکن سنو میں اللہ نے اجازت دی ہے ان کے پیچھے پیچھے چلنا، لیکن جب وہ تمہیں شرک کی طرف مائل کرنے لگے تو لا تطیعہما، جب وہ تمہیں شرک کی طرف مائل کرے تو لا تطیعہما، ان کی بات نہ ماننا۔ الیہ مرجعکم، تم نے بھی اور تمہارے ماں باپ نے بھی میرے پاس آنا ہے۔ الیہ مرجعکم، میرے پاس لوٹنا ہے تم نے بھی، تمہارے ماں باپ نے بھی۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں بتاؤں گا ان سارے باتوں کے بارے میں جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ اور حضرت لقمان نے آگے تو حد کر دی، کہا یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ او میرا بیٹا، اگر تو اس کائنات کا معمولی سا ذرہ بن جائے، ان تک مثقال حبۃ من خردل، تو چھوٹا سا ذرہ بن جائے اس کائنات میں، تو پھر سن کانا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ، اور کسی پتھر میں تو پھنس جائے، او فی السماوات، یا آسمانوں میں بکھر جائے، او فی الارض، یا زمینوں کی وسعتوں میں گم جائے، تو سوال اٹھے اس ذرے کو اللہ کیسے اکٹھا کریں گے؟ تو سننا میرا بیٹا، اللہ کا علم اتنا کامل ہے، اتنا زور والا ہے، اللہ کا علم اتنا زور والا ہے، یأتی بہ اللہ،
وہ ذرہ جو آسمانوں میں بکھر گیا، جو زمینوں میں منتشر ہو گیا، جو پتھر کے اندر پھنس گیا، اس ذرے کو جو انسانی بصیرت سے پرے ہو گیا، جو انسانی قدرت سے پرے ہو گیا، جو انسانی عقل سے پرے ہو گیا، اور سن یاتی بھی اللہ، اس ذرے کو لوٹانے کی قدرت رکھنے والا کون ہے؟ ان اللہ لطیف خبیر، باریک خبر رکھنے والا۔ بولے کون؟ باریک خبریں رکھنے والا اللہ، باریک خبر رکھنے والا، اندر کی بات جاننے والا۔ چلیے لطیف کی معنی کریں گزرتے جی، اندر کی بات، رمز جاننے والا، ہر بات کی رمز جاننے والا اکیلا اللہ، تہ تک پہنچنے والا اکیلا اللہ، جو تم چھپا رہے ہو اس کو جاننے والا اکیلا اللہ، جو بات تمہاری بیوی نہیں جانتی تم جانتے ہو اس کو جاننے والا اکیلا اللہ، وہ راز جو تمہارے سینوں میں دفن ہے کوئی نہیں جان سکتا ان کو جاننے والا اکیلا اللہ، یعلم السر واخفی، خفیہ معلومات کو جاننے والا اکیلا اللہ۔ ان اللہ لطیف خبیر، باریک بین میرا اللہ، اور میرا بیٹا جو اتنا باریک بین ہے اس کے متعلق بات کو پلے سے باندھ لینا۔ جی کیا بات ابا جان باندھوں؟ وَهُوَ يَعِظُهُ، وصیت کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو حضرت لقمان حکیم کہنے لگے یا بنیا لا، بڑے شاہ صاحب کے انداز میں سنیے آخری آیت، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ ہمیں اپنی ذات کی قسم ہے ہم نے لقمان کو حکمتوں سے نوازا، بڑے دانا تھے، بڑے حکمتوں والے تھے۔ اللہ جب وہ حکمتوں کے یاد اپنے بچے کو وصیت کرنے لگے تو کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور جب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تو کیا کہا؟ یا بنیا، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ انہوں نے کہا بیٹا شرک نہ کرنا، بہت بڑا ظلم، بہت بڑا اندھیرا۔ تو جناب ابراہیم نے بھی اپنے باپ کو کہا یا بنی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ بابا جان توحید کی روشنی آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے پیچھے میں نہیں چل سکتا، اتبعنی، آپ میرے پیچھے چلے، اہدی کا صراطا سویا، میں آپ کو صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا چلوں گا۔ اللہ اللہ، او ابراہیم کیا صراط مستقیم ہے جو تو مجھے بتانا چاہتا ہے؟ تو فوراً کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو حج پر جانے والوں کو اس حقیقت کو پہلے ماننا ہے کہ کائنات کی ہر شے کا مالک کون ہے؟ اس بات کو مانے ہر شے کا مالک کون ہے؟ اور حج پہ جانے والوں کو کہا جائیے حج پر، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج الحج، معلوم مہینے ہیں حج کے احرام باندھنے کے، اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج، جس نے ان مہینوں میں حج کا احرام باندھ لیا وہ سنے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج،
کوئی کھلی بے حیائی نہ کرے، کوئی خفیہ بے حیائی نہ کرے، کوئی لڑائی نہ لڑے، کوئی زبان درازی نہ کرے۔ یہ باتیں کہیں فلا رفض ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله۔ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو جاننے والا کون؟ بولیے کون؟ بات بات پر قرآن مجید میں اللہ کی توحید کی صدا بلند۔ صحابہ کا تذکرہ خیر، توحید کا تذکرہ ہے، انبیاء سابقین کا تذکرہ، توحید کا تذکرہ، حضرت یعقوب کی فراست کا تذکرہ، توحید کا تذکرہ، حضرت یوسف کے حسن کا تذکرہ، توحید کا تذکرہ، حضرت موسیٰ کے کمالات کا تذکرہ، توحید کا تذکرہ، حضرت شعیب کے صبر کا تذکرہ تو توحید کا تذکرہ، حضرت نوح کے صبر کا تذکرہ تو توحید کا تذکرہ، جی حضرت لوط کے صبر کا تذکرہ تو جی توحید کا تذکرہ، تورات کا نزول تو توحید کا تذکرہ، زبور کا نزول تو توحید کا تذکرہ، انجیل کا نزول تو توحید کا تذکرہ، صحف موسیٰ کا نزول تو توحید کا تذکرہ، صحف عیسیٰ کا نزول تو توحید کا تذکرہ، کائنات کے سید کی آمد کا تذکرہ تو توحید کا تذکرہ، جی ابراہیم کی تقریر کا تذکرہ تو توحید کا تذکرہ، ابراہیم کے بت توڑنے کا تذکرہ تو توحید کا تذکرہ، ابراہیم کا آگ میں کودنے کا تذکرہ تو توحید کا تذکرہ، آگ کے ٹھنڈا ہونے کا تذکرہ تو توحید کا تذکرہ۔ اور یاد رکھیے آگ بجھی نہیں تھی، آگ جلتی رہی تھی۔ یہ باتیں بنانے والوں نے بنا لی کہ پانی پھینکا، چڑیا نے پھینکا، فلانے نے پھینکا، یوں کیا، آگ بجھ جائے اور ابراہیم بچ جائے، یہ کوئی کمال نہیں تھا۔ کمال یہ تھا آگ جلی ہوئی ہے اور جلانے والے سمجھ رہے ہیں کہ کام تمام ہو گیا، اور بچانے والا کہہ رہا ہے آج اگر آگ میرے خلیل کو کچھ کہہ دے تو میرے پلے کیا بچ گیا؟ تو فرمایا قلنا یا نار کونی، اپنی حیت پہ قائم رہ کر آگ آگ رہ کر جلتی رہے گی اور ابراہیم کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ توحید کا تذکرہ، ارادو بھی کیدن فجعلناہم الاسفلین، ابراہیم پہ آگ گلزار ہو تو توحید کا تذکرہ، تو حج کا تذکرہ تو توحید کا تذکرہ، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، پھر توحید کا تذکرہ آیا، فرمایا وما تفعلوا من خیر وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ خیر کے کام کر رہے ہو سنو، اور یعلمہ اللہ، ان کو جاننے والا کون؟ سنو، بولو سارے مل کر بولیے، ان کو جاننے والا کون؟ سارا مجمع بولے بتاؤں کہ کیوں میں یہ اصرار کر رہا ہوں کہ حج پہ جانے والا پہلے مانے کہ ملکوت کل شیء کا مالک کون، کل شے کا مالک کون؟ جی کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ فرمایا وَتَزَوَّدُوا، اور حج پہ جانے والوں ذات راہ لے کر جانا، اپنے ساز و سامان، اپنی ضرورت کی چیزیں، تاکہ تمہیں کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ جی چھوٹی موٹی چیزیں ضروریات زندگی کی، کنگھی سے لے کر نیل کٹر تک، یہ ساری لے کر جانا۔ جی جو کچھ تمہیں چاہیے یہ اپنا ساتھ لے کر جانا، مناسب کپڑے لے کر جانا، کھانے پینے کے لیے جو پیسے چاہیے وہ لے کر جانا۔ لیکن سنو، پیسے ہوئے توحید کا عقیدہ نہ ہوا تو کچھ نہیں ہوا۔ جی دولت ہوئی توحید کی روشنی نہ ہوئی تو پھر کچھ بھی تم نے ساتھ نہ لیا۔ اس لیے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، اور میاں اپنے اسباب لے کر جانا، لیکن سنو فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا اُولِي الْأَلْبَابِ، سب سے بہترین زاد راہ جو تم نے لے کر جانا ہے وہ کیا؟ وہ یہ لے کر جانا، اوے میں لوگوں حج پہ جا رہا ہوں اس ایمان و یقین کے ساتھ کہ کوئی نبی اور کوئی ولی حاجت روا نہیں، حاجت روا اکیلا۔